ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ دوستوں سے یہ گزارش ہے، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر دو اور بیل کے آئیکن پر لازمی سے کلک کر دو تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ صفات میں پانچویں صفت اخلاص نیت ہے۔ اخلاص نیت کا مقصد ہے کہ ہم اللہ کے تمام عوامر کو اللہ کی رضا کے لیے کرنے والے بن جائیں، اللہ کے تمام امور کو اللہ کی رضا کے لیے کرنے والے بن جائیں۔ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، صدقہ ہو، نفلی تمام عبادتیں، فرضی تمام عبادتیں، فرائض ہو یا نوافل ہو، تمام کے تمام دینی امور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنے والے بن جائیں۔ یہ اخلاص نیت کا مقصد ہے۔ اخلاص کی بڑی بڑی فضیلت آئی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ مل اخلاص مل ایمان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاخلاص، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا الاخلاص ایمان ہے۔ اس لیے تمام امور اخلاص کے ساتھ جو عمل کیا جائے گا، تمام اخلاص کے ساتھ جو عبادت کی جائے گی، جو عمل کیا جائے گا، دنیا میں اس کا اثر ظاہر ہوگا اور آخرت میں اس پر اجر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ اے نبی جی آپ کہیے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے، سب اس اللہ کے لیے ہے جو تمام عالم کا رب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی سے محبت کی اللہ کے لیے، جس نے کسی سے بغض کیا اللہ کے لیے، جس نے کسی کو عطا کیا اللہ کے لیے، جس نے کسی کو منع کیا روکا اللہ کے لیے، اس نے اپنی ایمان کی تکمیل کو پورا کر لیا۔ ایمان کی تکمیل کے لیے اخلاص بہت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس لیے دوستو بزرگوں، ہمیں تمام کام کو اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اپنے خالق کو اپنے رب کو دکھانے کے لیے عمل کر رہا ہوں، میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے عمل کر رہا ہوں۔ دوستو بزرگوں، وہ عمل قابل قبول ہوگا، ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حدیث پاک میں آیا ہے قیامت کے دن 3 شخصوں کو بلائیں گے، ایک شہید کو جس نے اللہ کے راستے میں جان دی، ایک مالدار کو جس نے اللہ کی راہ میں خوب خرچ کیا، ایک عالم کو جس نے اللہ کے بندوں میں خوب علم کو پھیلائے گا۔ شہید سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھیں گے کہ میں نے تمہیں بہادری دی تھی، طاقت دی تھی، جوانی دی تھی، تم نے اس پر کیا کارنامہ انجام دیے؟ وہ کہے گا باری تعالیٰ میں تیرے راستے میں لڑتا رہا یہاں تک کہ شہید ہو گیا، اور یہ تو تیرے لیے کیا، یعنی شہید ہوا تیری رضا کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم جھوٹ کہتے ہو، تم اس لیے شہید ہوئے، اس لیے لڑے تاکہ لوگ تمہیں بہادر کہے، لوگ تمہیں پہلوان کہے۔ تو اس کو حکم ہوگا کہ اوندے منہ جہنم میں پھینک دیا جائے۔ اسی طرح مالدار کو بلایا جائے گا کہ میں نے تمہیں مال و دولت سے نوازا تھا، تم نے کیا کارنامہ انجام دیے؟ وہ کہے گا اے اللہ اے باری تعالیٰ ایسا کوئی کار خیر نہیں، ایسا کوئی مصرف نہیں ہے جہاں میں نے خرچ نہ کیا، بیوہ میں، یتیموں میں، مسکینوں میں، غریب خانوں میں اور مساجد میں، مدارس میں، ہر جگہ میں نے خرچ کیا ہے اور تیری رضا کے لیے کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم جھوٹ کہتے ہو، تم نے اس لیے مال و دولت خرچ کیا کہ لوگ تمہیں سخی کہیں گے، لوگ تمہیں فیاض کہیں گے۔ تو اس کو بھی حکم ہوگا کہ ان کو بھی جہنم میں اوندے منہ پھینک دیا جائے گا۔ عالم کو بلایا جائے گا کہ میں نے تمہیں علم عطا کیا تھا، ایک حکمت عطا کی تھی کہ تم نے اس میں کیا کارنامہ انجام دیا؟ وہ کہے گا یا باری تعالیٰ میں تیری رضا کے لیے علم سیکھا اور تیری رضا کے لیے لوگوں میں اس کو پھیلایا، دوسروں کو علم سکھایا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم جھوٹ کہتے ہو، تم نے علم اس لیے دوسروں کو سکھایا تاکہ تم بڑے قاری کہے جانے لگو۔
تاکہ لوگ تمہیں بڑے قاری کہے، بڑے عالم کہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بھی حکم ہوگا اللہ کی طرف سے، ان کو بھی جہنم میں اوندھے منہ پھینک دیا جائے گا۔ تو دوستو بزرگوں، بڑے بڑے کام انجام دیے، اللہ کے راستے میں جان دے دی، اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا، اللہ کے راستے میں علم سیکھا سکھایا، مگر اخلاص و للہیت نہیں تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے تمام عمل کو برباد کر دیں گے، اور وہ باوجود اتنے بڑے بڑے کام کرنے کے جہنم میں دھکیلے جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ریا سے حفاظت فرمائے، اور ہمارے تمام اعمال میں اخلاص و للہیت عطا فرمائے۔ دوستو بزرگوں، ہمارے عمل میں اخلاص و للہیت داخل کیسے ہو جائے؟ ہم ہر عمل کو، ہر کام کو، ہر عوامل کو اللہ کی رضا کے لیے کرنے والے کیسے بن جائیں؟ اس کے لیے 3 لائن کی محنتیں، 3 ترقی محنتیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں چل پھر کر، اللہ کے راستے میں نکل کر خوب اخلاص کی دعوت دے، اخلاص کے فضائل کو بولے، اخلاص کے فضائل کو بولے۔ بنی اسرائیل میں قحط سالی پڑا تو ایک جانور ہلاک ہو رہے، درخت سوکھ رہے، ایک اللہ کا بندہ ریت کے ٹیلے کے پاس سے جا رہا تھا، تو اس نے نیت کی، اللہ مجھے اتنا آٹا دیتا تو میں تمام کو صدقہ کر دیتا، اللہ مجھے اتنا آٹا دے تو میں تمام کو صدقہ کر دوں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خواب میں ان کو بتایا کہ یا وقت کے نبی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ تمہاری امت میں ایک شخص ایسا ہے، میرا بندہ ایک ایسا ہے، اس نے اس طرح کی نیت کی، تو میں نے اس کو اتنے آٹے صدقہ کرنے کے برابر ثواب عطا فرمایا۔ دوستو بزرگوں، نہ اسے آٹا ملا، نہ اس نے صدقہ کیا، مگر کیا تھی؟ نیت کی تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نیت کے بقدر ان کو ثواب اور نیکی عطا فرمایا۔ اس لیے دوستو اس کے فضائل کو خوب بولنا ہے، اس کی دعوت ہے۔ عملی مشق اخلاص کا یہ کرنا ہے کہ ہر عمل کے شروع میں، درمیان میں، آخر میں اپنی نیتوں کو ٹٹولے، اپنی نیتوں کو پرکھے، اپنی نیتوں کو جانچے کہ میں یہ عمل کس کے لیے کر رہا ہوں، میں یہ عمل کس کے لیے کرنے جا رہا ہوں، میں نے یہ عمل کس کے لیے کیا، اپنے نیتوں کو ٹٹولے۔ نماز کے شروع میں، نماز کے آخر میں اپنے نیتوں کو ٹٹولے۔ نیت اگر اچھی ہوگی تو اللہ کا شکر ادا کرے، نیت اگر درست نہیں ہے تو توبہ استغفار کرے اور نیت کو درست کرے، توبہ استغفار کرے، نیت کو درست کرے۔ یہ اخلاص کا عملی مشق ہے۔ تیسری بات، اللہ سے خوب رو کے کیا کرنا ہے؟ اخلاص کی حقیقت کو مانگنا ہے، اخلاص و للہیت کو مانگنا ہے، اخلاص والی دولت کو اللہ سے مانگنا ہے۔ یا اللہ، مجھے میرے ہر عمل میں اخلاص و للہیت